بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کل عمران خان کی کال پر ملک بھر میں احتجاجی مارچ مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے ہوش ربا بلوں کے خلاف منعقد کیے گئے۔ ضلع گجرات میں 15 مقامات پر پارٹی قیادت کی ہدایت پر احتجاج ہونا تھے۔ تحصیل کھاریاں میں کوئی قابل ذکر شو کیوں دیکھنے میں نہ آیا؟ خاص طور پر کوٹلہ عرب علی خان جو کہ ایک بڑا مرکز ہے سیاست کا، اس میں پی ٹی آئی کی ریلی جو ہے اس کو قیادت نے کس طرح دو حصوں میں بانٹ دیا، اس پر بات ہوگی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کارکنان کے اندر جو مایوسی ہے، بددلی ہے، قیادت کیوں انا کا شکار ہو کر کارکنوں کو ہی تقسیم کرنے پر تلی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ بات ہوگی کہ کوٹلہ کے تاجران جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ملک وکاس سمرالہ جو ہیں ان کا قتل ہوا موبائل شاپ پر، ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو خاطر خواہ کوئی رہنما مارکیٹ میں یا لواحقین کے گھر افسوس کے لیے نہیں پہنچ پایا۔ نہ چودھری لیاقت بھدر صاحب ایم پی اے، نہ چودھری ارشد صاحب ایم پی اے، نہ چودھری الیاس صاحب جنہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑا ہے اور ووٹ لیے ہوئے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، کل تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان پارٹی چیئرمین کی جانب سے ایک کال دی گئی تھی کہ ملک بھر میں شام کو احتجاج ہوگا مہنگائی کے خلاف، بلوں کے خلاف۔ ضلع گجرات کے صدر ہیں جناب سلیم سرور جوڑا ایم پی اے، ان کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جو لیٹر جاری کیا گیا تھا، وہ 15 مقامات تھے، جس میں گجرات شہر کے 4-5 مقامات تھے: ٹانڈا، کڑیاں والا، لالا موسیٰ، ڈنگا، سرائے عالمگیر، کھاریاں اور کوٹلہ عرب علی خان بھی اس میں شامل تھے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ذمہ داری جو تھی وہ سونپی گئی تھی وقار منیر لنگڑیال ایڈوکیٹ، جو کہ اس وقت سینئر نائب صدر ہیں تحریک انصاف کے ضلع گجرات کے۔ ان کو ہدایت تھی کہ وہ ریلی کا انعقاد کریں گے۔ اب حقائق کیا بتاتے ہیں کہ کوٹلہ عرب علی خان میں 2 ریلیاں میڈیا نے رپورٹ کی ہیں۔ ایک ریلی جو تھی جس میں پارٹی کے جو درینہ تھانہ ککرالی کے کارکنان ہیں وہ شامل تھے، شیراز گل لنگڑیال جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل کھاریاں کے تحریک انصاف کے، ان کے ہمراہ چودھری شبیر بنگیال تھے اور چودھری علی اکبر ککرالی تھے، جاوید بٹر صاحب تھے اور ان کے ساتھ ممتاز ڈار تھے کوٹلہ سے۔ انہوں نے ریلی جو تھی وہ ککرالی سے شروع کی، مراڑیاں چوک سے ہو کر واپس ان کی ریلی جو تھی وہ لنگڑیال چوک میں اختتام پذیر ہو گئی اور یہ تقریباً مغرب کے بعد انہوں نے فوراً ریلی اپنی شروع کر دی تھی۔ دوسری ریلی کی جناب قیادت کرتے ہوئے سبور سے وقار منیر لنگڑیال صاحب سینئر نائب صدر ہیں، وہ آئے، ان کے ہمراہ تھے چودھری اعجاز رولیا تھے، خان سلطان محمود صاحب تھے، سینئر رہنما ہیں، اور چودھری لیاقت بھدر ایم پی صاحب کے صاحبزادے ان کے ساتھ تھے۔ یہ سبور سے آئے اور لنگڑیال چوک میں آ کر ریلی ان کی ختم ہوئی۔ میڈیا نے یہ خبریں جو تھی فوراً اس ریلی کے بعد یہ دیں کہ تھانہ ککرالی کی قیادت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی، شو فلاپ ہو گیا ان کا مہنگائی کے خلاف مارچ کا۔ مل کر کرتے تو شاید کوئی خاطر خواہ ریلی جو تھی ان کی منعقد ہو جاتی۔ اور صحافیوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ پہلے ایک گروپ آیا، وہ اچھی ریلی کر کے چلا گیا، اور دوسرا جو گروپ بعد میں آیا اس کی ریلی جو تھی وہ کوئی خاطر خواہ نہ ہو سکی۔ جب میڈیا پر تنقید سامنے آئی، میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، تو وقار منیر لنگڑیال صاحب کا ایک وضاحتی بیان جاری ہوا فوری طور پر کہ ایسی کوئی بات نہیں، کارکن متحد ہیں، کارکنوں میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ صرف ایک شخص کا انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ایک سازشی عہدیدار جو ہے اور ایک سفارشی عہدیدار جو ہے اس نے تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ جب قیادت کی طرف سے کال دی گئی احتجاجی ریلیوں کی، کوٹلہ عرب علی خان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ایک مشاورتی اکٹھ ہوا ہے صبح 10 بجے، جس میں یہ سارے نام پرانے جو میں نے لیے ہیں، چودھری علی اکبر ہو گئے، ان کے ساتھ چودھری شبیر بنگیال ہو گئے، جاوید بٹر صاحب ہو گئے، ممتاز ڈار صاحب ہو گئے، انہوں نے کارکنان کو اکٹھا کیا، ساتھ شیراز گل تھے، اور طے کیا کہ شام کو 5 بجے یہاں اکٹھے ہوں گے، یہاں سے ریلی شروع ہوگی، یہاں اختتام پذیر ہوگی۔ اب اسی دن جو ہے کچھ وقفے کے بعد شام کو گلوریا شنواری جو ہے کوٹلہ میں، وہاں پر وقار منیر لنگڑیال صاحب، اعجاز رولیا صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک اور اکٹھ کیا، میٹنگ کی ہے ریلی کے حوالے سے۔ اب انہوں نے الگ الگ کال کی۔ کارکنان سے میرا رابطہ ہوا ہے، جو درینہ تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، ان کا کہنا ہے
کہ جو سینئر نائب صدر ہیں وقار منیر لنگڑیال صاحب، اعجاز رولیا صاحب، خان سلطان محمود صاحب، انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. ہمیں کسی نے ہی نہیں کہا کہ ریلی 1 ہے ریلی 2 ہے. ہمیں تو جو پہلے اکٹھ ہوا اس میں طے ہو گیا تھا کہ ریلی نکالی جائے گی. اب سینئر قیادت نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب ناظرین نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک بڑا ہی بدترین مظاہرہ ہوا کوٹلہ کی سرزمین پر. رنگ جما نہیں سکے دونوں دھڑے، اور تقسیم ظاہر اختلاف میں پڑیں گے تو نقصان ہی ہوگا. اب آنے والے الیکشن میں یہ کس طرح مقابلہ کریں گے اسی حالت میں چودھری عابد رضا جیسے ایک بہت مضبوط توانا امیدوار کا. اور لالا موسیٰ میں مجھے جو رپورٹ کیا میڈیا نے کہ سید فیض الحسن شاہ صاحب نے مین بازار گردوارہ سے ریلی جو تھی وہ سامنے جی ٹی روڈ تک لانی تھی، اور انہوں نے کوئی چلیں کم از کم اتنا آیا کہ فیض الحسن شاہ صاحب خود لیڈ کر رہے تھے. ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے، قائد موجود ہوتا ہے، وہ خود اس ریلی میں بنفس نفیس شریک تھے. بندے تھوڑے ہوں اس سے چلیں 50 60 100 بندے ہوں گے تو قابل ذکر، وہ بھی کوئی شو اپنا نہیں بنا سکے، لیکن یہ کہ موجود تھے ریلی میں. اور کھاریاں جناب، سب سے قابل ذکر بات کہ جی ٹی روڈ پر واقع شہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کھاریاں، وہاں کیا ریلی تھی، کس نے اس کی قیادت کرنا تھی؟ تاشفین صفدر، چودھری ناصر چھپر، کس کی ذمہ داری تھی؟ شراز گل لنگڑیال صاحب کی ذمہ داری تھی جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کوٹلہ میں تھے. تو کھاریاں خالی پڑا تھا. ناصر چھپر صاحب بیرون ملک ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ قیادت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ یہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو کہاں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ تحصیل کھاریاں میں غیر جانبداری سے یہ کہوں گا کہ اس مہنگائی مارچ میں قیادت کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا. انہوں نے موبلائز نہیں کیا کارکنوں کو، کوئی واضح کال نہیں تھی. اگر یہی عالم رہا، یوں دھڑوں میں بٹے رہے تمام قائدین تحصیل کھاریاں کے اور اپنی انا کا پرچم بلند کر کے یہ چلتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی خاطر کامیابی نہیں لے پائیں گے. آج بھی پرانے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہم تو نکلتے ہیں عمران خان کی خاطر، ہم نکلتے ہیں عمران خان کی کال پر، ہم ان لیڈروں کو دیکھتے ہی نہیں، ہم ان کی کال پر لبیک نہیں کہتے اور آئندہ بھی ہم کہیں گے. تو نظریاتی کارکن یہ مطالبہ کرتے پائے گئے ہیں کہ جب تک ایم پی ایس حضرات اور چودھری الیاس صاحب یا کوئی بڑا یہ تھانہ ککرالی کوٹلہ عرب علی خان میں آ کر قیادت نہیں سنبھالتے، کارکنوں کو چارج نہیں کرتے، موبلائز نہیں کرتے، تب تک یہی ہوتا آئے گا. تو یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے کارکنان کا. خلا ہے ایک تھانہ ککرالی میں پی ٹی آئی کی قیادت میں. اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ کیا فیس بک کے لیڈر پورا کریں گے، یا وہ لیڈر جس کی عوام میں جڑیں ہیں، جو مسلسل رابطوں میں رہتا ہے اور جو قربانیاں دیتے آئے ہیں، پرانے لوگ جو پارٹی کے لیے انہوں نے مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا ہے. اب آخر میں نام بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑا ہی افسوسناک رویہ ہے پی ٹی آئی کے دونوں ایم پی ایس کا، چودھری لیاقت بھدر ہوں، چودھری ارشد صاحب ہوں اور چودھری الیاس صاحب ہوں. کوٹلہ میں مارکیٹ میں دن دہاڑے ملک وقاص سمرالہ کو ان کی مارکیٹ میں دکان پر آ کر نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا. 15 دن 20 دن گزر جانے کے بعد افسوس ہے، پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، قافلے کی، ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے. چلیں یہ تو ایک رویہ ہے پولیس کی کارکردگی کا، لیکن بے حسی دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے نے، کسی امیدوار برائے ایم این اے نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ آئے کوٹلہ میں، موبائل ایسوسی ایشن سے افسوس کا اظہار کرے یا ملک وقاص سمرالہ کے لواحقین سے جا کر ان کو پرسہ دے، تسلی دے. ان سے تو اچھے چودھری عابد رضا رہے ہیں، جو وقوع کے وقت اگرچہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جنوبی پنجاب میں تھے، لیکن وہ واپس آتے ہی کوٹلہ مارکیٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے موبائل ایسوسی ایشن سے اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ترجیحات کیا ہیں؟ اور مزے کی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ ایم پی ایس حضرات نے جس طرح ذیل بانٹی جاتی ہے نا جی، ابھی سے علاقے بانٹ لیے. ابھی آئندہ الیکشن کے لیے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جس میں کوٹلہ عرب علی خان چودھری لیاقت بھدر کے حلقے میں جا رہا ہے. تو ابھی سے چودھری ارشد صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے چودھری لیاقت بھدر کو سونپ دیا کہ جناب یہ کوٹلہ ہے، یہ کوٹلہ کے لوگ ہیں. اور چودھری لیاقت بھدر صاحب نے اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی لک آفٹر کرنا شروع کر دیا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو آپ کی اسمبلی جو ہے وہ پچھلے ووٹوں سے منتخب ہے، آپ اپنی پرانی حلقہ بندیوں کے ایم پی ایس ہیں، آپ کا حلقہ انتخاب ابھی پرانا سیٹلمنٹ کے مطابق ہے. تو ابھی تو چودھری ارشد صاحب جناب آپ کے حلقے میں کوٹلہ آتا ہے، تو آپ کیوں اتنی بے حسی کا نشانہ بناتے ہیں عوام کو، ووٹرز کو؟ کیا کل کو آپ نے دوبارہ لوگوں کے سامنے نہیں جانا؟ آپ نے ان سے رجوع نہیں کرنا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں عمومی رائے کیا ہے لوگوں کی کوٹلہ عرب علی خان تھانہ ککرالی کے نواحی دیہات میں. تو جناب میں یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں خواب غفلت سے چودھری الیاس صاحب کو، جناب نکلیں اسرائیل عالمگیر سے، آ کر لوگوں کے بیچ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. اور جناب چودھری ارشد صاحب
اگر آپ نے ابھی سے یہ ٹھان لی کہ کوٹلہ تو میرے حلقے سے نکل رہا ہے اگلے الیکشن میں جناب، لیکن کوٹلہ والوں نے، سمرالہ والوں نے آپ کو ووٹ دیے ہوئے، ان کا قصور تو بتا دیں، اخلاقاً ہی صحیح آ جائے ان کے پاس افسوس کے لیے، کوئی تسلی دے دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس کر دیں، ان کو ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر، جناب چودھری لیاقت بہادر صاحب بڑے پرانے دبنگ پارلیمنٹیرین ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں بیوروکریسی میں، تو جناب یہ آپ آ جائیں، لواحقین کو لے جائیں ڈی پی او صاحب کے پاس، ان کے قاتل گرفتار کروا دیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنی رائے بھی دیں گے۔